بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز. لیکچر نمبر 7. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا. سبجیکٹ لائف اینڈ لیونگ 2 آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں تو مطالعہ پاکستان. آج کے لیکچر کے اندر ہماری جو پہلی آؤٹ لائن ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. سمجھنے کے پورا چیپٹر ہے. میں اس پورے چیپٹر کے حوالے سے بھی بات کروں گا یا اوورال جنرل بات کروں گا کہ اللہ کی حاکمیت، شریعت کی بالادستی کا اعلان. میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے آپ کو پی ڈی ایف کے 3 ورژن بتائے تھے، 1، 2 اور 3، 1، 2 اینڈ 3. پی ڈی ایف نمبر 1، پی ڈی ایف نمبر 2 میں آپ کو دے چکا ہوں، ایڈموڈو پر اپلوڈ کر چکا ہوں. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اور میں وہ تمام پڑھا بھی چکا ہوں. آج میں پی ڈی ایف کی فائل نمبر 3 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میں آپ کو اس ایڈموڈو کے لیکچر میں ویڈیو کال کے بعد یعنی کہ اس ویڈیو لیکچر کے بعد وہ اپلوڈ بھی کر دوں گا. آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. بک نمبر 3 کے نام سے وہ ہوگی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. آج کا ہمارا لیکچر اسی میں سے ہے. لیکچر کی آؤٹ لائن آپ نے پڑھی. اس میں کیا ہے؟ مسودہ قرارداد پاکستان پہلی آؤٹ لائن ہے، جس کے اندر میں آپ سے بات کروں تو اسلامی زندگی کے لیے تیاری ہے. مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جمہوریت کیا ہے؟ تھیوکریسی کی نفی ہے. اور مساوات، عدل و عمرانی کی بات کرتے ہیں. ہم اگر بات کریں اسلامی زندگی کی تیاری تو اسلامی زندگی کی تیاری کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں قرآن مجید کے تابع، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل، مذہب اسلام کے تابع ہونا، صفوں میں اتحاد پیدا کرنا، اصل میں یہ اس آؤٹ لائن کا آبجیکٹو تھا. تیسری، مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے احکامات کا استعمال صحیح معنوں میں کیسے کیا جائے گا، اللہ کا خلیفہ کون ہے، اختیارات کا استعمال امانت سمجھ کر کرنا، انصاف اور عدل کی بات کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس اس آؤٹ لائن کے اندر جمہوریت کی میں بات کرتا ہوں تو جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کی تعریف کی جائے گی. اور اس کے بعد اسلام جمہوریت کو پروموٹ کرتا ہے یا نہیں. اس کے بعد عوامی حکومت، عوامی نمائندے، یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. بادشاہی نظام، اس کے بارے میں بات کی جائے گی. میں آپ سے بات کروں اگر تو تھیوکریسی کیا ہے، تو تھیوکریسی پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آج اس کی تعریف ہوگی. تھیوکریسی یا تھیاکریسی، یہ 2 الفاظ ہیں. ان کے معنی اور مفاہیم میں کیا بتدریج فرق ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. مساوات، عدل و انصاف، یہ ہماری ایک اور آؤٹ لائن ہے. اور مساوات کی تعریف کریں گے اور ساتھ میں عدل و انصاف کے بارے میں بات کریں گے. میں نے بہت ڈیٹیل لیکچر تو نہیں رکھا. میں نے آج اس لیکچر کو تھوڑا بریف کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا جنرلی بتاؤں، چونکہ اس میں آج کوٹیشن ذرا کم ہے، ڈسکشن تھوڑی زیادہ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤٹ لائن کے لے کر بات کروں تاکہ میرے لیے آسان ہوگا. میں آپ کو بک نمبر 3 کا ایک دفعہ ورژن دکھا دیتا ہوں تاکہ جو باتیں میں آپ پہ کرنے جا رہا ہوں اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں. بک نمبر 3 میں ہمارے پاس دیکھیے اللہ کی حاکمیت اور شریعت کی بالادستی کا اعلان. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہماری یہ میجر کور آؤٹ لائن ہوگی جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. مسودہ قرارداد پاکستان، ہم اس پر بات کریں گے اور اس میں جو باتیں جس انداز سے کی ہیں میں اس کے بارے میں بات کروں گا آپ کے ساتھ. پھر اسلامی زندگی کے لیے تیاری ہے، وہ اس کی بات کی جائے گی. مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تھیوکریسی کی نفی ہے، جمہوریت ہے، مساوات، عدل و عمرانی کی بات ہے. یہ آج انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے. ہماری جو نیکسٹ لیکچر میں بات ہوگی لیاقت علی خان کے تقریر الاسلام اکسیر اعظم، ہم اس پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج ہم ذرا اس ٹاپک کو تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے بات کر لوں، میں اپنے لیکچر آؤٹ لائن کی طرف چلتا ہوں. جی، تو لیکچر آؤٹ لائن کے اندر میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی حاکمیت اور شریعت کی بالادستی کا اعلان. اصل میں گورنمنٹ آف پاکستان گوئنگ ٹو اناؤنس ا پروجیکٹ دیٹ وچ مین آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو کریٹ بلڈ ا کانفیڈنس ٹو دا نیشن کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق اس پاکستان کے قانون کو تشکیل دیں گے اور شریعت کی بالادستی ہوگی. وہ ایسا کوئی بھی قانون متعارف نہیں کرایا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مخالف ہو. یہ پہلی جو ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے. پھر اس کے بعد اس آؤٹ لائن کی جو میں نے پہلے بات کی، مسودہ قرارداد پاکستان ہے کیا. اس کی پہلی بات یہ تھی کہ اسلامی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے، مقتدر اعلیٰ کی بات کرنی ہے، جمہوریت ہونی چاہیے، تھیوکریسی کی نفی کرنا ہے اور مساوات و عدل و عمرانی کی بات کرنی ہے. ابھی تک کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ مسودہ قرارداد مقاصد کے اندر ہم نے یہ 5 چیزوں کو شامل کرنا تھا اور پھر ایک 7 چیزیں ڈیفائن کی تھی. میں اگر بات کرتا ہوں پہلے مسودہ قرارداد پاکستان تو وہ کیا ہے، چلیے آئیے ذرا اس کے بارے میں ذرا پڑھ لیتے ہیں. مسودہ قرارداد مقاصد جو ہے، in other word you can say in a simple wording objective resolution. ٹھیک ہے جی.
7 مارچ 1949 یعنی کہ 1949 کو لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے دستور ساز اسمبلی کے سامنے مندرجہ ذیل مسودہ قرارداد مقاصد پیش کیا. واٹ از دستور ساز اسمبلی؟ تو اب کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل آئینی دستور سازی کرنے والی ایسی اسمبلی جو دستور سازی کے زمر میں تیار کی گئی ہو. دستور سازی کرنے والی، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھ کر آئے ہوں گے کہ پارلیمنٹ کا کام، پارلیمنٹ کے کیا کام، ذمہ داری بتائیں، پارلیمنٹ کی ذمہ داری کیا؟ جو انگریزی پڑھ کر آئے ہوں گے مطالعہ پاکستان میں، تو ان کے لیے ایک اردو والوں کے لیے ہوگا مجلس شورا کا لفظ استعمال ہوا ہوگا، اور انگریزی اسٹوڈنٹس کے لیے پارلیمنٹ. واٹ دا ڈیوٹیز آف پارلیمنٹس؟ تو مجلس شورا کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس میں یہ تھا کہ قانون سازی کرنا. تو قانون سازی کرنا مطلب دستور سازی کرنا. قانون کو دستور ساز اسمبلی قانون بناتی ہے. قانون اور دستور کیا ہے؟ دستور اصل میں ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو شکیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، جیسے قتل کی الگ ہے، ڈکیتی کی الگ ہے، چالان کی الگ ہے، حقوق کی الگ ہے، سیاست کی الگ ہے، ریاست کی الگ ہے، فوج کی الگ ہے، تمام کے لیے الگ ڈسکشن ہے. تو ان کو لاز کہتے ہیں، ان کا کمبینیشن آپ کا دستور یعنی کہ کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. تو اب یہ مخاطب کیا جا رہا ہے، محترم صدر میں ذیل میں قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کرتا ہوں. یہ قرارداد مقاصد ان اصولوں پر مبنی ہے کہ جن پر پاکستان کا دستور اساسی مبنی ہوگا. بچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سر پلیز مشکل الفاظ کی جو ہے وہ یہاں پہ ذرا تصحیح فرما دیجیے گا. تو بیٹا میں عرض کر دوں کہ پاکستان کا دستور اساسی ہوگا، اساسی بیس، بنیاد. آپ کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو عمارت جتنی بڑی بنا لیں. تو پاکستان کے آئین کی اب عمارت استوار کرنی تھی، تو استوار کرنے کے لیے بیس مضبوط ہونی چاہیے. وہ بیس کیا ہوگی؟ ان کا پہلے اسے اسلام کی بیس کیا؟ 5 پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و رسالت. دس از the 5 pillars of Islam. That's why same like this you can say another word کہ ہمارے پہلے ہی 5 جو ہے دستور بنانے کے لیے کچھ بیس کی ضرورت ہوگی. ہمارا قانون اسلامی ہوگا، the first pillar اسلامی ہوگا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی تکمیل کے لیے ہوگا. بالکل ایسے ہی اس میں عدل و انصاف ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مطلب کو ہی مقتدر اعلیٰ مانا جائے گا کہ سب کچھ اقتدار اللہ کا ہے اور بندے صرف اس کی امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. دیٹس آل ٹائپس آف تھنگز وی شل ڈسکس انشاءاللہ ان دس ریزولوشن. کہ قرارداد مقاصد اصل میں مقصد تھا کہ ہم اپنا قانون بنانے جا رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوگی. تو ہم اپنی بنیاد کی بات کرنے جا رہے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین بنایا جائے. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں آپ سے ایک بات جنرل بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ ایک ڈیزائن بنا کر دیں. آپ کہیں گے بھائی کون سا؟ تو میں کہوں گا جی وہ تھوڑا سا سپورٹس ٹائپ ہوگا. تو میں نے بنیاد فراہم کر دی کہ جی بنیاد سپورٹس ہے، آپ نے اس کے اکارڈنگ ڈیزائن بنانا ہے. میرے پاس ایک اور شخص آیا کہ نے کہا ڈیزائن بنانا ہے. میں نے پوچھا جناب کون سا؟ اس نے کہا جی میں نے فلیکس بنوانی ہے، ہمارے گھر محفل ہو رہی ہے. تو اس کی بیس بدل گئی، بیس کے اوپر بنیاد کھڑی کی جاتی ہے. تو پاکستان کا جب قانون بنانا تھا اس کے لیے ایک بیس بنائی گئی، وہ بیس قرارداد مقاصد تھی، اور اس میں کیا باتیں ذکر کی گئی کہ پاکستان کا آئین کن چیزوں پر مبنی ہوگا، کن چیزوں پر بیس کرتا ہوگا. اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ سارا کا سارا جو بھی استعمال کرتے ہیں اختیارات کا وہ اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہمیں آبجیکٹیو ریزولوشن کلیئر ہو گئی. یہ بہت ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے بیٹا. میں نے کتاب اس لیے آپ کو دی ہے کہ میں نے آپ کو اس کتاب میں سے میں نے اس کو جنرل ویو آپ کو دے رہا ہوں. پڑھنی ہے آپ نے یہ خود ہے، میں ریڈنگ بچوں کی طرح تو نہیں آپ کو کرواؤں گا، البتہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تفریق نہیں ہوگی. کالے کو، گورے کو، عربی کو، اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. معیار صرف اسٹینڈرڈ ایک ہی رکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جس نے تقویٰ کا ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے اسلام میں، وہی ہم اس کو فالو کریں گے. پہلی بات انہوں نے کہا، انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ سلطنت عثمانیہ انہوں نے ہمیں پناہ دی تھی. مسلمانوں کو رواداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو جہاں اقلیت کا کافی تعداد میں موجود نہ ہو اور جہاں وہ اپنے مذہب کے اور ثقافت کو برقرار نہ رکھ سکتی ہو. اسلام پاکستان بھی آپ دیکھیں، باقی اسلامی ریاستیں بھی دیکھیں کہ غیر مسلموں کے اس کے اندر زیادہ رائٹس ہیں، ان کو بڑا پروٹیکشن دیا ہے اسلام نے، بڑی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسلام غیر مسلمس کو. الحمدللہ یہ پاکستان اسلام کا خاصہ ہے، پاکستان اس پر بھرپور کام کر رہا ہے. میرا لفظ پر ذرا غور کیجیے گا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ غیر مسلم.
میں فتنوں کی بات نہیں کر رہا، میں فتنہ پر بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں. ہمیں کسی مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جملہ دہرا رہا ہوں، ہمیں کسی مذہب سے مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات کہ مذہب ڈیفائن ہونا چاہیے کون سا ہے. ہمیں مذہب پر کسی مذہب سے رولا نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اسلام ایک بہت بڑا وسیع دین ہے، وہ تو اقلیتوں کو بڑا رائٹس دیتا ہے. وہ کہتا ہے اخلاق دھیان رکھو. اسلام نے 2 بنیادی حقوق دیے ہیں اقلیتوں کو. پہلا عدل و انصاف اور مکمل مذہبی آزادی. آئی ریپیٹ مائی ورڈز، عدل و انصاف، اور دوسرا ہے مکمل مذہبی آزادی. کس کو؟ اقلیت کو. یاد رکھیں، فتنے کو نہیں، اقلیت کو. اٹس ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ وی اگر آپ کو اس پر کوئی کسی کو خلل ہوگا تو مجھ سے ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ اس میں ایکسپلین کر دوں گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو ہماری آؤٹ لائن ہے اسلامی زندگی کے لیے تیاری کرنا، میں اس پر بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اسلامی زندگی کے لیے تیاری کرنا یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنے قرارداد کی اس دفعہ کو بعد یہ دفعہ درج کریں کہ مسلمان اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اجتماعی طور پر زندگی کے اسلامی تعلیمات اور مقضیات جتنی بھی ضروریات ہیں قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین ہے ترتیب دے سکیں. یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اگر مسلمان کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق بنا لے تو اس پر کسی غیر مسلم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دس از اے رائٹ آف مسلمس کمیونٹی. اس کے بعد مقتدر اعلیٰ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ یقین ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری فکر ہے کہ اصل حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اقتدار ہے. وہی اس اقتدار کا مالک ہے، اسی کا ہی اقتدار ہے. اللہ چن لیتا ہے کچھ لوگوں کو اس اقتدار پر حکومت کرنے کے لیے، ذمہ داری دے دیتا ہے کہ یو جسٹ گو اور جا کر تم میرے بنائے ہوئے اختیارات کا استعمال کرو اور ان استعمالات کو اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، اپنی رعایا کے لیے استعمال کرو اور ان کی فلاح کے لیے کام کرو. اسلام یہ رائٹس دیتا ہے. ہمارا اسلام بینگ ایز اے مسلم اگر میں بات کروں تو ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں یا ہمارے اگر کوئی پریزیڈنٹس ہیں یا کوئی بھی سرکاری عہدیدار ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، چونکہ اصل اقتدار تو اللہ ہی کا ہے، تو اللہ تو طاقت دیتا ہے بندے کو کہ وہ اختیار استعمال کرے اللہ کی امانت سمجھ کر. اصل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ سونپ دیتا ہے ذمہ داری کہ بھئی یہ فلاں بندے کی ذمہ داری ہے. کسی کو وزیر اعظم بنا کر ذمہ داری دے دیتا ہے، کسی کو صدر بنا کے ذمہ داری دے دیتا ہے، اور کسی کو بیوروکریٹ بنا کے دے دیتا ہے. اللہ تبارک کسی کو فوجی بنا کے ذمہ داری دیتا ہے. جب وہ اپنے عہدے پر فائز ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عہدہ اس کی محنت کا صلہ ہے، یہ اللہ کی عنایت سے ہے. اور یہی ایمان رکھ کر وہ اس کا حلف بھی لیتا ہے کہ میں اصل اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور میں اس اقتدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھ کر استعمال کروں گا. ٹھیک ہے جی. اقتدار تمام تر ایک مقدس امانت ہے جو اللہ خداوند کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں. تفویض کردہ ہے، میں نے آسان لفظ بول دیے، عطا کردہ ہے کہ ہم سے نوع انسانی کی خدمت کے لیے استعمال کریں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، اور اس کو امانت سمجھیں، اس کو خیانت نہ کریں. اس میں جمہوریت، ڈیموکریسی، میں اس کو ڈیمو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ایکسپلین کر سکوں. ڈیموکریسی، ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت، مطلب عوام، مخلوق، عوام. کریسی کی حکومت، کریسی کا معنی کیا ہے؟ کی حکومت. اور ڈیمو کا مطلب عوام کی. ڈیموکریسی عوام کی حکومت. اب لفظ کیا ہوگا؟ ڈیموکریسی، رائٹ. اب ڈیموکریسی عوام کی حکومت کے عوام اپنے نمائندے چنتی ہے بائی ووٹ. الیکشن ہوتے ہیں، ہر شخص کو اس میں حصہ لینے کا جو پاکستان کے آئین کے مطابق صادق اور امین اور دیانتدار ہے اس شخص کو اس میں حصہ لینے کا مطلب اس کو حق حاصل ہے. شہری کو وہ اپنا کاغذات نامزدگی جمع کروائے، پھر لوگوں کے پاس جائے اور کہے کہ میں آپ کے علاقے سے آپ کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں تو مجھے چنیے تاکہ میں آپ کی بات جا کے آگے اسمبلی میں کر سکوں. تو اسمبلی میں منتخب لوگ آتے ہیں بائی ووٹ. تو اسے کہتے ہیں جمہوری طریقہ کار. جمہوری طریقہ کار جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ 7-8 گھر کے رہنے والے لوگ ہیں تو اس میں جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ 6 بہن بھائی 5 بہن بھائی ہیں، آپ کچھ کھانے پینے کے لیے منگوانا ہے تو بہن بھائی آپس میں تو نہیں کہیں گے، تو وہ کہے گا تم بتاؤ کیا لینا ہے. ہر بہن بھائی کی ڈفرینٹ سوچ ہوگی. تو اگر اس میں 2 چیزیں ڈیسائیڈ کر لی جائیں کہ بھئی ہم یہ اے منگوا لیتے ہیں یا بی منگوا لیتے ہیں تو یقیناً پھر ووٹنگ کرا لیتے ہیں. جس کے ووٹ زیادہ ہوئے، یعنی کہ اگر 3 لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ منگوا لیں اور 4 لوگوں نے کہہ دیا کہ جی بی منگوا لیں تو پھر اسی کی سنی جائے گی جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں. اسے جمہوریت کا نام دیا گیا.
یہ آسان لفظوں میں سمجھانے کی میں نے ایک ناکام سی کوشش کی ہے، شاید آپ کو میں اپنی بات کلیئر کر سکوں۔ تھیوکریسی کی نفی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا اس کو میں غور سے پڑھنا چاہوں گا تاکہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ بیٹا جناب والا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اختیارات کی حقیقی حامل جمہور ہیں، یعنی کہ عوام ہے، ٹھیک ہے، جمہور کا معنی عوام۔ چنانچہ قدرتی طور پر تھیوکریسی اور تھیوکریسی کا ذرا فرق سمجھیے گا۔ تھیوکریسی کے لغوی معنی ہے خدا کی حکومت، جسٹ ایوری تھنگ، یعنی کہ بادشاہ تو اللہ ہی کی ہے، انسان تو بس اس کا ایک اعلیٰ کار ہے جس سے وہ اپنے بندوں کی خدمت کا موقع یعنی موقع دیتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے تو توکل کائنات میں تھیوکریسی ہوئی، یعنی کہ توکل کائنات میں تھیوکریسی ہوئی، کیونکہ کائنات کا گوشہ، کون سا گوشہ ایسا ہے جہاں سے قدرت حاصل نہیں ہے، ہر چیز۔ لیکن اصطلاح میں تھیوکریسی کلیاسی حکومت کو کہتے ہیں۔ کلیاسی حکومت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ برگزیدہ پادریوں کی حکومت، ٹھیک ہے، اصطلاح میں برگزیدہ یعنی کہ نیک پارسا پادریوں کی حکومت۔ جو شخص اس بنا پر اختیار رکھتا ہو کہ وہ اسے اہل تقدس کی طرف سے خاص طور پر مقرر کیے گئے ہیں، جو اپنے مقام تقدس کے اعتبار سے ان حقوق کے دعوے دار ہے، اور میں اس پر عمل پر جتنا بھی زور دوں گا کم ہوگا، اسے وہ اسلام سے قطعاً بعید ہے، یعنی کہ اسلام اس چیز کو نہیں مانتا۔ اسلام ملائیت، یعنی کہ ملائیت کا لفظ سن رہے ہیں آپ، ملائزم، جیسے اسلام یا کسی حکومت مشائخ کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اسلام میں تھیوکریسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذرا سن لیجیے گا، تھیوکریسی یہ ہے کہ خدا کی حکومت، جبکہ تھیوکریسی کو اصطلاحاً کلیاسی حکومت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پادریوں کی حکومت، یعنی کہ نیک لوگوں کی حکومت۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارسا اقتدار میں آنے والے سارے لوگ جو پارسی ہیں یا وہ پادری ہیں یا وہ اللہ والے ہیں۔ جیسے اسلام ملائیت کی نفی کرتا ہے کہ ملائزم یعنی کہ ملاؤں کی حکومت نہیں صرف ہونی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی حکومت تو بڑی اچھی بات ہے، مگر صرف مولوی ہی حکومت کریں گے رائٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تھیوکریسی تو یہ تھا نا کہ پادریوں کی حکومت، تو اسی طرح جیسے پادریوں کی اگر نفی کی جا رہی ہے تو ایسے مولویوں کی بھی نفی کی جاتی ہے۔ مولویوں کی نفی کس انداز میں کی جا رہی ہے کہ ملائیت کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مولویوں کی حکومت تو غلط بات ہے۔ ہاں، مولوی اقتدار میں آ سکتے ہیں جبکہ وہ صرف ریلیجیس ریجڈ نہ ہوں، وہ پراپرلی ان کے ہاں مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، تو اہل کتاب بھی ہوں گے، غیر اہل کتاب بھی ہوں گے، تمام کے رائٹس کو مطلب جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ یہ نہ ہو کہ جناب مولوی صاحب آ گئے اور اب وہ فرمانے لگے کہ بس اب تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ مسلمان ہی اسی کو دیکھا جائے گا، باقی سارے سائڈ پہ ہو جائیں۔ نہیں، اسلام اس ریجڈنس کے اگینسٹ ہے، تو ملائیت کو اس لیے پروموٹ نہیں کرتا کہ صرف مولویوں کو اقتدار کا حق نہیں ہے، ہر شخص کو اسلام اقتدار میں آنے کا حق ہے جو اس کا اہل ہوگا۔ ایسے ہی پادریوں کو صرف اقتدار میں آنے کا حق نہیں، کیونکہ وہ نیک، کیونکہ عیسائی کرسچینٹی کے اندر پادریوں کو ایک بڑا ایک تقدس اور بڑا ہی اول اور بڑا ہی نیک مانا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک اگر اقتدار سونپا جائے تو ایسے لوگوں کو جو بہت پارسا ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اسلام بھی کہتا ہے کہ مولویوں سے بڑھ کر تو کوئی پارسا نہیں ہے، تو پھر اسلام مطلب مذہب ان کو دے دو۔ اصل میں سیاست یا ریاست کو چلانے کے لیے ملائیت یا تھیوکریسی نہیں بلکہ صحیح معنوں کے اندر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو فلاحی طور پر کام کر سکیں، دین کا کام بھی کر سکیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان لوگوں کے بھی حقوق اور فرائض کو سمجھ سکیں۔ تو اگر جو پاکستان کے نظام حکومت کے زمن میں تھیوکریسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ یا تو کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہے، شرارت سے ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں تھیوکریسی کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ صرف پیورلی ملائیتزم ہو، یعنی کہ ملاؤں کو پروموٹ کیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا وہ اہل تقدس لوگوں کو یعنی کہ نیک پارساؤں کو شامل کر لیں، کیونکہ نیک پارسا لوگ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ممانعت نہیں ہے، پر ریجڈنس کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق خیال کر سکیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کلیئر کر سکوں گا کہ صرف ایک اسپیسیفک طبقے کو نہیں، یعنی کہ جو اللہ سے لو لگا بیٹھے ہیں صرف ان لوگوں کو حق حاصل نہیں، اقتدار کا حق ان تمام لوگوں کو حق حاصل ہے جو اس کے اہل ہیں، جو اسلام، قرآن اور شریعت کو ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات کروں گا جناب والا مساوات عبداللہ عمرانی کی، کہ اسلام ایک بات پر کہ کوئی بھی ملک، میں یہاں پہ کوٹیشن کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں ایک بڑے خوبصورت اسکالر ہیں افریقن، 27 سال انہوں نے جیل کاٹی بھی ہے اور وہ نوبل امن کا نوبل پرائز بھی ملا ہے، نیلسن منڈیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر سے تو آپ جناب پیسے بانٹنا چھوڑ دو، بس انصاف فراہم کر دو۔
تو اس وقت آپ کے ملک سے غربت ختم ہو جائے گی. میں اتنے بڑے ٹاپک کو، مساوات کو، عدل و عمرانی کو اس پہ ختم کر رہا ہوں. میں اگلا ٹاپک اسی سے سٹارٹ کروں گا اور اسی سے اگلی بات اپنی، کیونکہ یہ لنک کرتا ہے آگے ٹاپک کے ساتھ. تو میں نے اس کی آؤٹ لائن آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہے. مزید اس کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. بیٹا میں اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. میں آپ کے ہر طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.